اب جو بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ تاریخی پرسپیکٹو میں اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ جب محمد بن قاسم کی بات ہوتی ہے معاذ اللہ تو ان پر جو ہے وہ طعن و تشنیع ہوتی ہے، محمود غزنوی علیہ رحمہ کی بات ہوتی ہے تو ہماری تاریخ کو پورا مسخ کرنے کی ایک پلانٹڈ جو ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے کہ مسخ کیا جائے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ، جیسے کہ آپ یوں دیکھ لیجئے نا کہ اگر مثال کے طور پہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو آپ بنیادی طور پہ پیچھے کھڑے ہوئے محمود غزنوی علیہ رحمہ کے، اس کے بعد آپ شہاب الدین غوری علیہ رحمہ کی بات کریں تو شہاب الدین غوری علیہ رحمہ کے پیچھے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کھڑے، پرتھوی راج چوہان کے سامنے جو سارا معاملہ ہوا۔ تو ذرا بتائیے صاحب کہ یہ جو فیض حاصل کیا محمود غزنوی نے وہ کس سے حاصل کیا؟ جنید بھائی، اسلام میں جنگوں کا ایک خاص روحانی پہلو ہوتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح اگرچہ بظاہر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہوئی، لیکن اس میں سب سے بڑا فیض حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان فتح ہوگا، تو غزوہ ہند کے جس طرح سے مجاہدین میں ہمیں سلطان محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، حضرت شہاب الدین غوری، محمد بن قاسم اور محلب بن ابی صفرہ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں، وہاں ہندوستان کی فتح میں خصوصی طور پر اس کے روحانی مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ بے شک، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر فہرست اگر کسی شخصیت کا نام لیا جائے گا، کیونکہ اگرچہ مسلمان اس خطے میں سلطان محمود غزنوی سے پہلے بھی متعدد بار آتے رہے اور محمد بن قاسم نے بھی یہاں پر ملتان تک کے حصے کو پورا سندھ انہوں نے فتح کیا، لیکن جس شخصیت نے باقاعدہ یہاں قدم جمانے کے ساتھ ایک حکومت کو قائم کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے، وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات اقدس ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کی کیفیت یہ تھی کہ غزوہ ہند کو اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا، اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لات، منات، عزا، تو خانہ کعبہ میں منات نامی ایک بت تھا، تو 100 منات حضور علیہ السلام کے فیض سے جس شخصیت نے 100 منات کو ڈھایا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی۔ یعنی ہمارے یہاں نارملی لوگ سومنات پڑھتے ہیں، ایکچولی 100 منات۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ سلطان محمود غزنوی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو سلطان کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ خراسان سے تعلق ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ خراسان سے ارادہ یہ کیا کہ میں خرقان آ کر حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ ایک مرتبہ سلطان جہاد کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ہر طرف طوفان اور ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں، لیکن طوفان کے اندر کوئی ایک جھوپڑی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے۔ تو سلطان نے یہ اندازہ کر لیا کہ اگر طوفان کے اندر بھی کوئی چراغ بجھ نہیں رہا تو یہ کسی اللہ والے کی جھونپڑی ہے، کسی اللہ والے کا ہی چراغ ہے۔ تو وہاں پر حاضر ہوئے، زیارت ہوئی، دل میں ایک اشتیاق تھا کہ کبھی ان کی خدمت میں باقاعدہ حاضر ہو کر حساب فیض کیا جائے۔ تو جب آپ کی خدمت میں خراسان سے، غزنی سے باقاعدہ یہاں پر آپ اس علاقے میں خرقان میں حاضر ہوئے تو جب اعلان ہوا کہ کہا جائے کہ اولیاء سے ملاقات کرنی ہے، بالخصوص حضرت کو پیغام بھجوایا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اگر یہ سلطان سے ملنے سے انکار کر دیں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ دینا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو جب یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا ہے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے فارغ ہی نہیں ہوا کہ بادشاہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ تو بادشاہ بہت شرمندہ ہوا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ بڑا طویل واقعہ ہے لیکن میں اس کا جو کرسٹ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ سلطان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو سلطان محمود غزنوی کو جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اور وہ آج کے دور کے لیے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، آج کے دور کے ہر حکمران کے لیے ریلیونٹ ہے۔ فرمایا کہ اے سلطان 4 چیزوں کو اختیار کر لینا۔ فرمایا نمبر 1 پرہیزگاری اور تقوی، نمبر 2 با جماعت نماز، نمبر 3 سخاوت، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق پر رحم اور شفقت کرنا۔